الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادر احترام، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے احادیث مبارکہ خصوصاً سیاہ ستہ اہل سنت کی 6 صحیح حدیث کی کتابوں میں سے آداب زندگی جو اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائے ان پہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے یہ چیزیں سیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی ابتدائی رسومات میں اس تک اللہ رسول کا کلمہ پہنچانا اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا نام رکھنا، ایک مستحب اور سنت طریقے پہ اس کو پہلی خوراک دینا، اللہ کے نبی کے طریق کے مطابق کھجور کا چبا کر کھلانا اور اس کے اچھے نام رکھنا، کچھ نام ایسے جو نہ رکھیں، ان سارے موضوعات پہ ہماری گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہوئی تھی۔ اسی کتاب الآداب کو آگے چلاتے ہوئے آج اسی تسلسل سے ہم آگے چلیں گے کہ بچے کی پیدائش کے بعد والدین کا سب سے پہلا فریضہ اولاد کو سکھانے کے اعتبار سے کیا ہو سکتا ہے، اور بالکل پہلی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے کتاب الادب کی، جس کے اندر تقریباً 128 کے قریب چیپٹر ہے۔ یعنی میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ محدثین جب کسی گفتگو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے بڑا ٹائٹل وہ کتاب کا دیتے ہیں، پھر کتاب کے اندر ابواب ہوتے ہیں، ابواب کے اندر پھر حدیثیں ہوتی ہیں۔ تو اس کتاب کا نام ہے کتاب الادب، کتاب الادب، اس کے اندر پھر ابواب ہیں اور ان ابواب کے اندر پھر حدیثیں ہیں۔ تو ایک صحیح بخاری میں پورا کتاب کے نام سے ٹائٹل ہے کتاب الادب، اس کے اندر جو ابواب ہیں وہ تقریباً 128 ہیں، اور اس کے اندر جو احادیث مبارکہ ہیں وہ اپنی مرفوع اور معلق کے اعتبار سے ان کی تعداد 200 سے بھی زیادہ ہے۔ اب ہم اس تسلسل سے انشاءاللہ اس کو چلیں گے کہ اللہ کے نبی نے آداب زندگی مجھے اور آپ کو کیا بتائے، اور اس جذبے سے کہ شاید لوگوں کو پتہ نہ ہو اور ان آداب سے دوری کی وجہ شاید یہ ہو کہ ہم تک بات پہنچی نہ ہو۔ والدین کا سب سے پہلا فرض جو اولاد کے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ہے وہ اسلام کا بڑا نفسیاتی ایک پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلمہ تو پہنچ گیا اس کے کانوں تک، وہ بہت چھوٹا ہے، ابھی اس کی بلوغت کی عمر بعد میں آئے گی جب وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا۔ اب بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ شریعت نے اس کی سالوں کے اعتبار سے کوئی مقدار متعین نہیں کی کہ وہ اتنے سالوں کا ہو جائے تو وہ بالغ ہے، لیکن بلوغت کی نشانیاں شریعت نے بیان کی ہیں۔ وہ بلوغت کی نشانیاں کیا ہیں کہ ایک مرد ہے، لڑکا ہے، میل ہے، اس کی داڑھی نکل آئے، اس کی مونچھیں نکل آئیں، یا وہ چیزیں جو ایک جوان ہونے کی علامات ہیں اس کے اوپر غسل لازم ہو جائے۔ اسی طرح عورت کی بھی چیزیں شریعت نے بیان کی۔ عمر کے اعتبار سے ہمیں تھوڑے تھوڑے اشارے ملتے ہیں، وہ تھوڑے اشارے یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے جہاد کی اجازت طلب کرتے ہیں تو آپ نے ان کو اجازت نہ دی، اگلے سال پھر انہوں نے اجازت مانگی تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ محدثین کہتے ہیں جب پہلے سال اجازت مانگی تو آپ کی عمر 14 سال تھی، اور جب اگلے سال اجازت مانگی اور آپ کو مل گئی جہاد پہ جانے کی تو اس وقت آپ کی عمر 15 سال تھی، تو راؤنڈ اباؤٹ بچہ 15 سال کا بالغ ہوتا ہے۔ اب اس کو نماز پڑھنے کا حکم اس سے بھی پہلے ہے، وہ یہ ہے کہ سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور اگر اس کی تربیت کرتے رہو، جب 10 سال تک پہنچے تو پھر سختی سے اس کو نماز پڑھاؤ، حتیٰ کہ وہاں پر ضرب کے الفاظ ہیں کہ پھر تمہیں اگر اس پہ سختی کر کے کوئی ہاتھ بھی اٹھانا پڑے تو تم اٹھا سکتے ہو، لیکن یہ جو گیپ ہے 3 سالوں کا، یہ اس لیے ہے کہ یہ تمہاری تربیت کا امتحان ہے کہ 3 سالوں میں تم اس کو مجبور کر سکتے ہو یا نہیں، تمہاری تربیت کا اثر کیا ہے۔ اب یہ 2-3 فگر ہمارے سامنے آ گئے کہ ایک اس کی عمر 15 سال ہو تو سائن مل رہا ہے کہ وہ بالغ ہے، اور 7 سے 10 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ ہم اس کو یہیں تک ہی سن لیں اگر، تو 7 سال سے پہلے والدین اپنے بچے کو کیا سکھائیں؟ اس کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ سب سے پہلا فریضہ والدین کا اپنی اولاد کی تربیت میں یہ ہے کہ وہ والدین اپنی ذات پہ اعتماد بچے کو سکھا دیں۔ والدین اپنی ذات کے اوپر اعتماد، کس کی ذات پہ؟ والد کی ذات پہ اور والدہ کی ذات پہ اعتماد سکھا دیں، اور انہیں اس قابل بنا دیں کہ وہ سمجھ جائیں کہ والد جو بھی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور والدہ جو بھی کہہ رہی ہے وہ
ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلا فریضہ ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اس کو طریقہ کیا اختیار فرمایا؟ اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں صلہ رحمی. صلہ کا معنی ہے واصلہ یصل، سے معنی ہے ملنا، عربی زبان کا لفظ ہے. جیسے کوئی فوت ہو جائے تو ہم عربی میں کہتے ہیں فلاں بندے کا وصال ہو گیا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے ملنا اور پہنچنا. ایک بندہ یہاں سے ایئرپورٹ جا رہا ہے، عربی میں وہاں پہنچنے کو اور گاڑی کو پا لینے کو بھی عربی لغت کے اعتبار سے وصال کہا جاتا ہے. تو واصلہ یصل کا معنی ہے ملنا. اور رحم کے دو معنی ہیں، ایک ہے وہ رحم جو انسانی دل میں ہوتا ہے، اور ایک ہے وہ رحم جس کے اندر بچہ 9 مہینے رہ کر پرورش پاتا ہے. اب صلہ رحمی سے مراد کیا ہے کہ پہلا تو تمہارے ملنے ملانے کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہو جن سے تمہارا تعلق ماں کے پیٹ کی نسبت سے آگے بڑھا ہے. تو سب سے پہلے پھر اس کا مستحق کون ہے؟ ماں، کیونکہ رحم کس کا ہے؟ ماں کا ہے. تو تمہارے صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق بھی کون ہے؟ ماں ہے. اس کے بعد پھر اس صلہ رحمی کا استحقاق والد کو ہے، وہ تمہارے صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق ہے. اور پھر جب یہ رشتے آگے بڑھتے ہیں تو پھر اسی رحم سے ایک اور پیدا ہونے والا مرد تمہارا بھائی کہلاتا ہے، اسی رحم سے پیدا ہونے والی ایک اور عورت اور بچی وہ تمہاری بہن کہلاتی ہے. پھر یہ سلسلے چل پڑتے ہیں، پھر رشتہ داریاں بڑھتی ہیں، پھر کزنز آتے ہیں، پھر چاچے، مامے، ماسیاں، پھوپھیاں، یہ سب صلہ رحمی کا ہے. لیکن سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ ماں، کیونکہ رحم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ماں سے. دوسرا بڑا سبب اس کا باپ ہے، پھر بہن ہے، پھر بھائی ہے، پھر مزید رشتہ دار ہیں. اگر رحم کا ہم معنی رحم سے نہ لیں اور رحم مراد لیں تو رحم سے مراد پھر یہ ہے کہ جتنے انسان ہیں ان کے ساتھ تمہارا صلہ رحمی والا سلوک ہونا چاہیے. تمہارا رشتہ داروں کے ساتھ خونی جو دور کے ہیں، ایک عورت گھر میں آتی ہے، شادی کے بعد اس کو لایا جاتا ہے، اب اس خاندان کا سلسلہ اس خاندان کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے. حالانکہ یہ رحم کی وجہ سے تو نہیں ہے، وہ آؤٹ آف فیملی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اب بن گئے رحم کے تعلق کہ جن کے ساتھ رحم کا واسطہ قائم کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے. پھر اس کے اندر کیٹیگرائزیشن ہے. وہ کیٹیگرائزیشن یہ ہے کہ تمہارا ہمسایہ بھی تمہارے صلہ رحمی کا حقدار ہے، وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ تم اس کے ساتھ قائم کرو اور اس کے حقوق و فرائض کا خیال کرو. یہاں اللہ کے نبی کی ایک ہمیں حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین اتنے تسلسل کے ساتھ وحی لاتے تھے اور اس میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید تھی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید اگلی وحی یہ آ جائے کہ پڑوسی تمہاری جائیداد اور پراپرٹی میں بھی شریک ہے. تو دو معنی ہو گئے صلہ رحمی کے، ایک وہ جو انتہائی بلڈ ریلیشن ہے اور ایک وہ جس کی بنیاد اخوت کے اوپر ہے. اور اسلام کیا سکھا رہا ہے بچے کو؟ اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ تمہاری صلہ رحمی کا پہلی مستحق تمہاری ماں ہے، پھر تمہارا باپ ہے، پھر سارے لوگ ہیں. اس کو میں نے یہ جملہ دیا ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے بچے کی تربیت کرو، لیکن بچے کی تربیت میں پہلا عنصر ہی کیا ہونا چاہیے کہ وہ ماں کو محترم جانے. یہاں توحید کی بات نہیں ہے، یہاں رسالت کی بات بھی نہیں ہے. نماز پڑھنے کا حکم اس کو کتنے سال میں مل رہا ہے؟ 7 میں، اور پھر 10 سال ہے، پھر بلوغت اس کی 14-15 سال ہے یا جب وہ بالغ ہو جائے. لیکن یہ پہلا سٹیپ ہے تربیت کا کہ والد اور والدہ اس کو اپنی ذات کے اوپر اعتماد سکھا دیں. اس کے لیے اللہ کے نبی کی حدیثیں سنیں. اب پھر یہاں تھوڑا سا اور اس چیز کو آپ ایڈ کر دیں کہ ماں مستحق ہے، اس کے بعد باپ ہے، لیکن انتظامی امور میں گھر کے اندر اللہ نے سربراہی مرد کو دی ہے. جو عورت سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے یعنی ماں، اس کا گارڈین، اس کا رہبر اور اس کی تربیت کرنے والا گھر کے اندر اللہ نے مرد کو رکھا ہے. اللہ کے نزدیک مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. مرد نماز پڑھے تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب عورت اگر نماز پڑھے تو اس کو بھی ملتا ہے. کسی جگہ پر یہ نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے گا تو اس کو 70 گنے ثواب ہے اور عورت نماز پڑھے گی تو اس کو 50 گنے ثواب ہے. اللہ کے بندہ ہونے میں اور اللہ کی مخلوق ہونے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. لیکن انتظامی امور کے حوالے سے، معاشرتی اور خانگی اور آئلی نقطہ نظر سے گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے. اب بچے ماں کی طرف لوٹا دیے، یعنی تمہارے حسن سلوک کی مستحق کون ہے؟ ماں. لیکن ماں اب فرما بردار بنا دی ہے اپنے شوہر کی. اور پھر یہ بھی حدیث مبارکہ اللہ کے نبی نے سکھائی ہے کہ اگر کوئی سجدہ جائز ہوتا تو وہ کس کو ہوتا؟ عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے
شوہر کو کرے. اب خانگی زندگی طے ہو گئی, بچہ ماں سے تربیت پائے گا, ماں اپنے شوہر سے تربیت پائے گی. اب یہ پورا سلسلہ چل پڑے گا جس کو ہم نے صلہ رحمی کہا. حضرت علامہ اقبال نے بھی یہی بات کہی. حضرت علامہ اقبال نے یہ کہا کہ ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور, ایک حقیقت میرے سینے میں چھپی ہوئی ہے. مستور کا معنی ہوتا ہے چھپا ہونا, جس سے سطر نکلا ہے, جس کو چھپانا لازم ہے. ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور, کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لو سرد. جس کا لو سرد ہو جائے یا جس کا خون ٹھنڈا ہو جائے وہ میری اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا. یہ علامہ کی آبزرویشن ہے پوری مغرب اور پوری دنیا اور فلسفہ پڑھنے کے بعد اور اسلام کو بڑا کینلی آبزرو کرنے کے بعد. ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور, کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لو سرد. جس کا خون ٹھنڈا ہو چکا ہے وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا. وہ حقیقت کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں نئے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی, نسوانیت زن کا نگے باں ہے فقط مرد. پردہ عورت کو ٹھیک نہیں کر سکتا, تعلیم عورت کو ٹھیک نہیں کر سکتی. جس کو علامہ کہہ رہے ہیں نئے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی. نئی پرانی تعلیم عورت کو نہیں سنوار سکتی, بلکہ نسوانیت زن کا نگے باں ہے فقط مرد. عورت کی اگر کوئی تربیت کر سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ مرد ہے, اس کا شوہر ہے. اور علامہ کہتے ہیں جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا, جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا, اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد. جب سورج غروب ہونے کی طرف آتا ہے تو رنگ کیا ہو جاتا ہے اس کا؟ زرد ہو جاتا ہے. علامہ فرماتے ہیں اگر گھر کے نظام میں تم عورت کو بچوں کی تربیت اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں رکھو گے تو تمہارا خورشید اور تمہارا سورج بہت جلد کیا ہو جائے گا؟ زرد ہو جائے گا, غروب ہو جائے گا. اور شاید مغرب اس ایکسپیریمنٹ کے بعد, فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے بعد آج واپس آ رہا ہے, لیکن ہم سب کی منزل شاید وہ اسی طرف ہے جہاں سے مغرب واپس لوٹ کے آ رہا ہے. لہذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ بچے, ان کا رخ موڑ دیا شریعت نے ماں کی طرف, لیکن جو ماں بچوں کی ہے وہ بیوی جس شوہر کی ہے اس کی سے تربیت پائے گی, اور حکمرانی اور گھر کے سارے معاملات اس کے سپرد ہوں گے, جس کو سورہ نساء کے اندر اللہ نے یوں بیان فرمایا تاکہ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے. الرجال قوامون علی النساء, سورہ نساء کی 34 نمبر آیت ہے. بھائی مرد عورتوں کے اوپر غالب ہیں, بھاری ہیں, اپنی فزیک کے اعتبار سے بھی اور باہر سے کما کر لانے کے اعتبار سے بھی. گھر کے سربراہ کون ہیں؟ مرد ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کہ یہ فضیلت ان کو اللہ نے دی ہے کہ مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں. میں کسی مغربی معاشرے کی بات نہیں کر رہا, میں صرف اسلام کی, قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ گھروں کے سربراہ کون ہیں؟ انتظامی امور کے حوالے سے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو قوام دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ نے فضیلت ان کو دے دی ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وہ ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ان کا کام ہے گھر میں رہیں, مرد کا کام ہے باہر سے کما کے لائے, اس کی ضروریات بھی پوری کرے اور اپنے بچوں کی ضروریات بھی پوری کرے. اور عورت کا کام کیا ہے یہ سنیں, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. نیک عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے, نیکی کے کام کرتی رہے, اور جس چیز کی حفاظت کا اللہ نے اس کو نگہبان بنایا ہے, مرد کی امانتوں کا, اس کی وہ گھر میں حفاظت کرتی رہے. اور اگر تمہیں اے مردو یہ خوف ہو کہ عورتیں تمہاری نافرمانی کی طرف آ رہی ہیں تو اس کی بھی رہنمائی کر دی. وہ یہ واللاتی تخافون نشوزہن, جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو کہ یہ تمہاری بات نہیں مانے گی, تمہاری امانتوں میں خیانت کریں گی, تو پھر تم کیا کرو؟ فَعِزُوهُنَّ, ان کو واعظ و نصیحت کرو. ان کو کیا کرو؟ ان کو واعظ کرو, ان کو نصیحت کرو, ان کو سمجھاؤ کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, پھر بستر اپنے ان سے الگ کر دو, ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو, وہ سمجھ جائیں گی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے. پھر تیسرا حکم یہ ہے اگر پھر بھی نہ مانے تو وَضْرِبُوهُنَّ, پھر یہاں پر بھی ضرب یضرب کے الفاظ ہیں کہ مرد پھر عورت کو ضرب کاری بھی کر سکتا ہے, اس کو مار بھی سکتا ہے. لیکن کیسے مارے؟ یہاں بھی مفسرین نے یہ لکھا ہے مارنے کا موقع نہیں آنا چاہیے, کیونکہ پہلے دو موقع تو گزر چکے ہیں. پہلے کیا ہے؟ فَائِزُوهُنَّ, ان کو واعظ کریں اور بستروں سے جدا کر دیں, اگر پھر بھی نہ مانے تو مارو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تفسیری رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے ہم نے کیا سیکھا کہ عورتوں کو کیسے مارا جائے.
آپ نے فرمایا مثال کے طور پر ایک آدمی جیسے مسواک کر رہا ہے اور وہ سمجھانے کی غرض سے مسواک اپنا عورت کو مار دیتا ہے تو اس مارنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، یہ نہیں کہا کہ تم ڈنڈا اٹھا کے اپنے خاتون خانہ کے پیچھے پڑ جاؤ۔ لہذا یہ روایات بھی ہمیں مل گئی۔ مفسرین نے مزید سمجھانے کے لیے یہ لکھا کہ ایک مارنا ہوتا ہے کسی دیہاتی آدمی کا اور ایک مارنا ہوتا ہے کسی شہری آدمی کا، کیا دونوں میں فرق ہے؟ دونوں کی ضرب میں فرق ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ اس کو دیہاتیوں کی طرح نہ مارو، اس کو صرف سمجھانے کے لیے کرو، لیکن یہ حکم بھی فرض حکم نہیں ہے کہ تم مارو ہی مارو، کہ زندگی میں ایک موقع ایسا ہے کہ عورت کو مارو، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس کو واز کرو، اس کو سمجھاؤ، اگر کہیں نہ بنے تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے، پھر چلتے چلتے مزید آگے کے طریقے ہیں۔ لیکن پھر شریعت نے یہ بھی کہا کہ تم فخر سے اپنا سر بلند نہ کرو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے پہ آ جائیں، تمہاری بات مانیں، تمہارے سامنے سرنڈر کر دیں، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر بہانے سے اس کے اوپر اپنا ظلم، ستم اور جبر نہ کرو، تو وہ تمہاری طرف لوٹ آئی ہیں تمہاری فرما برداری میں، تو یہ کافی ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بہت بڑا ہے۔ کیسے؟ اگر وہ آ گئی ہیں، اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے، تو پھر تم ہیلے بہانے سے انہیں تنگ نہ کرو، ورنہ یہ جو آئی ہیں تمہاری طرف، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ان کو دوبارہ تم سے دور بھی کر سکتا ہے۔ تو میں نے 2-3 باتیں عرض کر دیں۔ ہر بندے کا اپنی کم از کم فیملی سے تعلق ہے، اور وہ فیملی کیا ہے؟ غریب ہو امیر ہو، گھر کی چھت کے نیچے، جھونپڑی کے نیچے، محل کے نیچے، ہمارا یہ تعلق تو سب کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا میں اتنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کیا بنا کہ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلا عنصر جو اسلام نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں اپنی ذات پہ اعتماد بچے کو سکھا دیں کہ میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو کوئی اور کہے گا وہ جانچو اور ناپو، یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ ٹیچر ہے، پھر مزید سکولنگ ہے، پھر اس نے وہاں پر جانا ہے۔ اب ذرا اس گفتگو کے بارے میں آپ چند احادیث مبارکہ سن لیں۔ کتاب الآداب میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، سورہ عنکبوت ہے، اللہ فرما رہے ہم نے حکم دیا ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، والد بھی ہے اور والدہ بھی، ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ والدین، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ انسسٹ کریں، وہ زور ڈالیں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اللہ فرما رہے میرے ساتھ تم شریک ٹھہراؤ، تمہاری ماں اور باپ اگر یہ کہیں تو فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت نہ کرو، ادروائز تم نے ہر معاملے میں اپنی ماں اور اپنے باپ کی بات کو ماننا ہے۔ اس کے اوپر ایک اور حدیث سنیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ صحیح بخاری سے ہے، کیونکہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم کتاب الآداب کو سیاستہ کی روشنی میں پڑھیں گے، کسی اور کتاب کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ کیسے؟ یہ صحیح امام بخاری نے اس کو مزید آگے بڑھایا کہ کیسے نازل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں ایک ایسا شخص تھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت نیکی کرتا تھا، میرا دل پسیج جاتا تھا جب میں ماں باپ کے پاس نہ ہوتا یا میں شفقت اور محبت کے ساتھ انہیں پیش نہ آتا، لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری ماں نے کہا کہ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی، اور پھر تمہیں لوگ کہیں گے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں پریشان ہوا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور میری ماں تو ضد لگا کے بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کو سمجھاؤ، اس کو اس بات پہ ایگری کرو کہ یہ تم بھی آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو کلمہ میں نے پڑھا ہے۔ لیکن جب وہ اس بات کی طرف نہیں آئیں تو پھر سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں تمہاری ایک بھوک نہیں، تمہاری ایک زندگی نہیں، میں جس نظریے پہ قائم ہوں میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ کے جیسی میری 100 مائیں بھی ہوں تو میں ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب میری ماں نے میرا پختہ ارادہ دیکھا کہ یہ تو پھرنے والا نہیں ہے، انہوں نے اپنی روٹین وائز زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اب محدثین کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ بعد میں ایمان لائی ہیں یا نہیں لائیں، لیکن یہ آیت مبارکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ عنکبوت۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرا دے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرو۔ یہاں حضرت سعد بن ابی وقاص کے معاملے نے ہماری رہنمائی کر دی۔ پھر دونوں میں سے زیادہ مستحق کون ہے حسن سلوک کا؟ ماں۔ اچھا اس کے اوپر بھی 2 حدیثیں سن لیں۔
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ سورہ آقاف کی 15 نمبر آیت ہے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور ماں 2 درجے زیادہ مستحق ہے. وجہ کیا ہے کہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا، وہ پریگننٹ رہی، كُرْهًا، اور اس نے بڑی مشقت برداشت کی. اور وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور جب اس تکلیف کو جھیل کر تجھے جنم دے دیا، ڈیلیوری ہو گئی، جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تو یہ اتنی بڑی مشکل ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تمہاری ماں تمہارے باپ سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی محتاج ہے. یہی آیت پھر ریپیٹ ہوئی ہے سورہ لقمان میں، اسی کا مفہوم ہے. ہم نے انسان کو حکم دیا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اس کی ماں نے اس کو کمزور ہوتے ہوئے بھی اٹھائی رکھا، اور وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس ماں نے اپنے بچے کو اٹھائے رکھا، اور پھر ایک مشکل کے بعد اس کو جنم دے دیا. اب ایک اور حدیث مبارکہ پوچھا گیا کہ عمل سب سے زیادہ بہتر کون ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز اپنے وقت کے اوپر پڑھو. حضور دوسرا پھر بڑا کام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. راوی کہتے ہیں عرض کیا ثم ایو، اللہ کے محبوب پھر کون سا معاملہ ہے؟ نماز اپنے وقت پہ، والدین کے ساتھ نیکی، پھر اور کام کیا بہتر کیا جائے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، تاکہ تمہارا گھر بھی پختہ ہو، تمہارا معاشرہ اور تمہاری اسٹیٹ بھی پختہ ہو جائے، کہ گھر سے نیکی چلے، نمازیں وقت پہ ہوں، تم تیار ہوتے رہو، ماں کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، نیکی بڑھتی رہے. لیکن یہ گھر کے اندر تک صرف ماحول نہ رہے، بلکہ الجہاد فی سبیل اللہ، تمہاری ریاست بھی پنپتی رہے، تمہاری ریاست بھی اٹھتی رہے، تمہارا کلمہ بلند ہوتا رہے. اچھا جی، اب والدین آگئے، دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ امام بخاری نے اگلا چیپٹر یہ لکھا احق الناس بحسن صحبہ، سب سے زیادہ حسن صحبت کا مستحق کون ہے؟ تو اب حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرد رسول اللہ کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ مصاحبت کی، حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا. کون؟ اموں کا، تیری ماں. عرض کرتا ہے اے اللہ کے محبوب ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ سب سے حسن سلوک کی مستحق میری ماں ہے، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا. پھر بھی کون؟ پھر بھی تیری ماں. اس نے عرض کیا حضور ثم من، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا ثم اموں کا، پھر بھی تیرے حسن سلوک کی مستحق تیری ماں ہے. اور عرض کرتا ہے صحابی ثم من، اللہ کے حبیب اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا ثم ابو کا، اس کے بعد تیرے حسن سلوک کا مستحق تیرا باپ ہے. اب اس کے اوپر مزید آگے بہت ساری باتیں محدثین نے لکھی ہیں، جن کو باقی محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. میں 2-3 باتیں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر دوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے جانے کی طاقت نہیں ہے، میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، دل کرتا ہے میں جہاد پہ جاؤں لیکن میں جا نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں حضور ہاں میری ماں زندہ ہے. آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ حج، عمرہ اور جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے. تو گھر کے ماحول کو اور فیملی کو اسلام نے بڑی پختہ بنیادوں پہ قائم رکھا. اب جب بچہ ماں کے ساتھ لڑ کے اس کی بات نہیں مانتا تو سکم اور کمزوری کہاں ہے؟ اگر والد بیٹا اور بیٹی والدہ کی بات نہیں مانتی، پھر یہاں سے نئی بحثیں چھڑ جاتی ہیں کہ بیٹی کیا اپنی مرضی سے اپنا جیون ساتھی چن سکتی ہے یا نہیں، بیٹا اپنی مرضی سے چن سکتا ہے یا نہیں، یہ ساری باتیں آگے ہیں. لیکن اگر کوئی بیٹی اور بیٹا ماں باپ کے سامنے ایسا کہہ رہے ہیں تو یہاں سکم اور کمزوری کہاں ہے؟ کہاں ہے جی؟ والدین کے اندر ہے. کیونکہ والدین نے وہ تربیت والا معاملہ پورا نہیں کیا کہ ان کو اپنی ذات پہ تو اعتماد ہے. تھوڑا سا نفسیاتی طور پہ سوچیں کہ جس ماں نے اس کو کمزوری پہ کمزوری اٹھاتے ہوئے اٹھائے رکھا 9 مہینے، اور جس باپ نے اس کی پرورش کی، وہ اب ماں اور باپ پہ کسی اور کو پریفر کر رہی ہے یا کر رہا ہے، تو یہاں سکم اور کمزوری اس کے والدین کی تربیت میں ہے. میں نے پہلا جملہ عرض کیا کہ شریعت کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ والدین اپنی ذاتوں پر اعتماد اپنی اولاد کو سکھا دے. اگر وہ نہیں آ رہا تو کمزوری تو وہاں پر موجود ہے. ایک اور حدیث مبارکہ سنیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنی گردن پر سخت گرمی میں سوار ہو کر
2 کلومیٹر تک سفر کروایا، اور وہ اتنی گرمی تھی کہ اگر میں گوشت کا ٹکڑا زمین پر ڈالتا تو وہ پک جاتا، لیکن میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر سوار ہو کر 2 فرسخ لفظ ہیں وہ میں چلاتا رہا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا شکر ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی کا فرمان سنے، آپ نے فرمایا کہ اے سائل، شاید کہ یہ تیری ماں نے ایک مرتبہ تمہیں جو مسکرا کر دیکھا تھا، شاید یہ تو اس کا بدلہ بھی ابھی پورا نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایگزیکٹ وہ الفاظ اور ان کا ترجمہ ہے، صرف آپ کو ایموشنل کرنے کے لیے میں جملہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تیری ماں کے ایک مرتبہ تمہیں مسکرا کر دیکھنے کے برابر بھی نہیں ہے یہ جس سفر کی تم بات کرتے ہو۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، ایک بندہ حضور کے پاس آیا، اس نے کہا حضور میں نے نظر مانی ہے، اللہ کے نام کی منت مانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ فتح کروا دیا، کیونکہ حضور ابھی کہاں تھے؟ مکہ سے مدینہ۔ حضور میں نے نظر مانی ہے اگر اللہ نے آپ کو فتح مکہ کروا دیا تو میں بیت اللہ شریف میں جاؤں گا اور اس کی نچلی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ کام تو تم اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے کر بھی کر سکتے ہو، تم یہ منت مانو کہ میں اللہ کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، اور تم اگر نہ دے سکو، نہ جا سکو، تو یہ تم اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ دو تو تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ 2-3 باتیں کلیئر ہو گئیں کہ اولاد کے حسن سلوک کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ ماں ہے۔ لیکن یہاں ایک جملہ اور ایڈ کر لیں، یہ بچوں کو کون سکھائے گا کہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے؟ یہ باپ سکھائے گا اور ماں سکھائے گی۔ اب ماں کو پھر انڈر کر دیا کس کے؟ باپ کے۔ تو یہ فیملی سسٹم ہے جو اسلام دے رہا ہے۔ کوئی پڑھا لکھا معاشرہ جو مرضی ہے کہتا رہے، لیکن میرا خالق، آپ کا خالق، آپ کے نبی اور میرے نبی یہ کہہ رہے ہیں تمہارے گھر کا سسٹم یہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اور ہے تو پھر فیملی سسٹم کہاں کھڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں اسلام کوئی گارنٹی نہیں دے رہا۔ اگر اس کے مطابق کھڑے ہو تو پھر آگے باتیں مزید چلتی رہیں گی۔ اور پھر امام بخاری نے ایک اور باب قائم کیا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ یہ اب کتاب کے اندر چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہیں اور ابواب ہیں۔ امام بخاری نے پورا باب لکھا ہے لا یسب الرجل والدیہ، کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی نہ دے۔ اب اس کے اوپر حدیث سنیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان یلعن الرجل والدیہ، کہ ایک بندہ اپنے والدین کو لعنت کرے اور گالی دے۔ قیلا، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل، ایک بندہ اپنے والدین کو کیسے لعنت کر سکتا ہے، کیسے گالی دے سکتا ہے، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل، کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی تو نہیں دیتا، لیکن کوئی بندہ کسی کے والدین کو جب گالی دیتا ہے اور وہ بدلے میں اس کے والد کو گالی دیتے ہیں تو اس کا سبب تو وہ شخص بنا ہے جس نے سب سے پہلے گالی دی ہے۔ تو تم کسی کے والد کو گالی دو گے، اس کے بدلے میں کوئی تمہارے والد کو گالی دے گا، تو پھر تم گویا کہ کس کو گالی دے رہے ہو؟ اپنے والد کو گالی دے رہے ہو۔ یہ ہے وہ برداشت جو اسلام ہمیں روڈ پہ سکھاتا ہے۔ یہ ہے وہ برداشت کہ تم تو سارا کچھ اپنی طرف لوٹانے لگے ہو۔ تھوڑا سا اس کو وسیع تناظر میں دیکھیں۔ قتل کہا جاتا ہے نسلوں میں لوٹ کر آتا ہے۔ آپ نے کسی کا قتل کیا، آپ کی نسلوں میں کوئی قتل ہوگا۔ اور پھر زنا کے بارے میں بھی یہی ہے، یہ ادھار ہے، تم نے کہیں ڈیلیور کر دیا تو یہ ادھار تمہارے گھروں میں، تمہاری نسلوں میں لوٹے گا۔ تو یہ گالی بھی تو لوٹ رہی ہے۔ تو شریعت تو اپنے گھر کو مضبوط کرنے کا کہہ رہی ہے تاکہ تم اپنے گھر میں شریعت قائم کر لو، کوئی دوسرا تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ تم غلط کرو گے تو تمہارے ساتھ غلط بھی ہوگا، جس کو انگلش میں کیا کہا گیا، عدلے کا بدلہ ٹٹ فار، جیسا کرو گے ویسا پرو گے۔ تم نے کسی کے والد کو گالی دی، تمہارے والد کو بھی گالی ملے گی۔ تم نے کسی ماں کو گالی دی کسی کی، تو وہ تمہاری ماں کو دے، تو گویا کہ تم کس کو دے رہے ہو؟ اپنی ماں کو۔ اب سمجھیں، گاڑی والا گاڑی والے کو اگر گالی نکالے تو وہ نہیں نکالے گا جب یہ حدیث اس کے مطالعے میں ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ کیسے نہ دو؟ بس تم کسی کے والد کو دو گے، وہ تمہارے والد کو دے گا۔ یہ تربیت اسلام نے سڑکوں پر نکلنے میں کر دی یا نہیں کری؟ لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی اپنے باپ اور ماں کو گالی نہ دے۔ کیسے کہ کوئی کسی کے باپ اور کسی کی ماں کو گالی نہ دے۔ اب ایک سوال ہے، حضور نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ 2 جملے ہیں، ان من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ وہ کیا ہے کہ کوئی کسی کے والد اور والدہ کو گالی دے۔ اب کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟
نماز چھوڑنا کیا کبیرہ ہے؟ روزہ نہ رکھنا کیا کبیرہ ہے؟ زنا کرنا کبیرہ ہے، چوری کرنا کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ ہے۔ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ میں نے جتنی باتیں مفسرین اور محدثین کی پڑھی، مجھے ایک جملہ نہایت پیارا لگا، میں وہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں کہ کبیرہ اور صغیرہ کو شریعت نے گن کر نہیں بتایا کہ 70 کبیرہ ہیں 100 میں سے اور 30 صغیرہ ہیں۔ شریعت نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ایک قول یہ ہے جن میں شریعت میں پنشمنٹ کا تصور ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، جن چیزوں پہ پنشمنٹ کا تصور ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ مثلا چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، یہ بھی کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ۔ قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر پیاری ڈیفینیشن کبیرہ گناہوں کی یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ جس کے ساتھ استغفار کر دیا جائے وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ کوئی بھی ایسا گناہ جس کے ساتھ استغفار پڑھ لیا جائے، اللہ کے حضور توبہ کر دی جائے، وہ گناہ کبیرہ۔ اور اگلی بات سنیں، ایسا صغیرہ گناہ کہ جس پہ استغفار نہ ہو اور اس پہ کنٹینیوٹی کے ساتھ بندہ قائم رہے تو وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ میں اب جملہ دوہرا دوں تاکہ یہ اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کبیرہ گناہ ہو اور استغفار بندہ کرتا رہے تو کبیرہ نہیں رہتا، لیکن صغیرہ چھوٹا گناہ بھی انسان بڑی کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتا رہے اور واپس نہ آئے، استغفار نہ کرے تو یہ صغیرہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے حبیب نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ والدین کو گالی دو۔ کیسے دے؟ بھائی تم کسی کے والد کو دو گے وہ تمہارے کو دے گا۔ تو بڑی کمال کی اخلاقی تربیت شریعت نے کر دی۔ والدین کے حسن سلوک پہ وہ کتابوں کا واقعہ مجھے یاد ہے، شاید وہ 8ویں کلاس میں تھا کہ 3 شخص سفر پہ نکلے اور وہاں ایک آندھی طوفان آ گیا، وہ غار کے اندر چلے گئے اور غار کے دروازے کے منہ کے اوپر ایک بڑی سی چٹان آئی، اس نے منہ بند کر دیا۔ اب تینوں اندر اپنی اپنی نیکیوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ یہ سن لیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے اور کتاب الآداب میں 5واں چیپٹر ہے جس کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں اجابت دعائے من بر والدیہ، اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے۔ یہ چیپٹر قائم کیا ہے امام بخاری، اس کے اندر وہ حدیث لکھی ہے۔ بھائی 3 لوگ نکلے اور غار کے اندر چلے گئے، بارش اور آندھی طوفان آئی تو ایک بہت بڑی چٹان آئی، اس نے غار کا منہ بند کر لیا۔ اب تینوں پریشان ہیں اور تینوں مشاورت کر کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے کسی نہ کسی نیک عمل کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تو تینوں دعائیں کرتے ہیں۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے اللہ میرے والدین تھے، بڑے بوڑھے تھے تو میں اپنا ریوڑ وغیرہ لاتا تھا، جانور بکریاں، تو میں والدین کو دودھ پلاتا تھا، تو وہ ایک میں آیا تو سو چکے تھے، میں لیٹ ہو گیا، لیکن میں ساری رات وہ گلاس اور وہ چیز لے کے کھڑا رہا جس میں دودھ تھا ماں اور باپ کے لیے۔ اللہ اگر تجھے یہ میری پسند ہے نیکی تو اس غار کے منہ سے چٹان جو ہے یہ سرک جائے اور ہمیں باہر جانے کا راستہ مل جائے۔ تو فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاء، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا غار کے منہ سے چٹان کو دور کر دیا، حتیٰ کہ انہیں وہاں سے آسمان تھوڑا سا نظر آنے لگ گیا، ہوپ اور امید آ گئی۔ دوسرے بندے نے بھی اپنا اللہ کے حضور پیش کیا، اللہ میرے ایک چچا کی بیٹی تھی، اس نے میرے سے قرض مانگا لیکن میں نے اپنی حیوانی خواہش پورا کرنے کا اس کے سامنے اظہار کیا، وہ پریشان تھی، مان گئی، لیکن جب میں اس کے قریب جانے لگا تو اس نے مجھے یہ جملہ کہا کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں اللہ قادر تھا کہ میں یہ غلط کام کرتا لیکن میں نے چھوڑ دیا، اگر یہ میرا کام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پھر اس غار کے منہ سے یہ چٹان دور ہو جائے۔ اور تیسرے بندے نے کہا اللہ میں نے ایک بندے کو مزدور رکھا، کام کروایا، لیکن اس کی اجرت جب دینے کی باری آئی تو وہاں حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کی مقدار میں 8 کلو چاول بنتے ہیں، کہ 8 کلو کے قریب وہ چیز تھی جو اس نے مزدوری بنتی تھی۔ وہ عرض کرتا ہے اللہ میں نے اس کو مزدوری نہیں دی لیکن اس کی مزدوری کو میں نے کاشت کر دیا، یعنی 8 کلو کے یہاں پر حدیث کے الفاظ ہے بے فرقن، وہ فرق تھا جیسے پہلے ٹوپے ہوتے تھے، من ہوتے تھے، آئی کلو اور یہ چیزیں آ گئی، پھر پاؤنڈ آگے چلتے ہوئے یہ باتیں، اور تو وہاں کا تقریباً 8 کلو کے راؤنڈ اباؤٹ وہ جو مزدوری تھی میں نے اس کو کاشت کیا، کاشت کرنے کے بعد اس پہ اور گندم ہوئی اور اس کو میں نے پھر کاٹا، پھر بیچا، پھر اس کی فصل تیار ہوئی، پھر میں نے ریوڑ لیا جانوروں کا، اس میں بکریاں البقر ہو اور میں نے گائے وغیرہ خرید لی، اور پھر ایک دن وہ آیا تو اس نے کہا میری مزدوری، تو میں نے کہا بھئی یہ جو جتنا ریوڑ پھر رہا ہے یہ سارا تیری مزدوری ہے۔ اس نے کہا میری مزدوری تو اتنی نہیں بنتی،
تو وہ کہتا ہے اللہ میں نے اس کو یہ کہا کہ یہ مزدوری ہے تیری لیکن تو لینے نہیں آیا، میں نے اس کو کاشت کر دیا، اس سے میں نے یہ ریوڑ بنائی ہے، سارا تیرا ہے، اللہ اگر یہ تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہماری اس مشکل کو آسان کر دے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس غار کے منہ سے اس چٹان کو دور کر دیا اور وہ تینوں صحیح سلامت باہر چلے گئے۔ امام بخاری یہ کہتے ہیں 5واں باب ہے کتاب الآداب کے اندر کہ جو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ تو پھر دعائیں تو ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں والدین کی شکل میں، لیکن ہمارا چونکہ یہ جمعہ اور یہ موضوع ہے تربیت کا، تو میں بار بار یہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اولاد کو سکھائے گا کون کہ تم نے والدین کے ساتھ یہ کرنا ہے؟ کون سکھائے گا؟ کسی کتاب میں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہماری پروفیشنل ایجوکیشن میں، ہماری فزکس میں، ہماری کیمسٹری میں، ہماری بایو میں، ہماری جدید سائنسز میں کہاں لکھا ہے کہ ماں تمہارے حسن سلوک کی مستحق ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ میرے بھائیوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جدید سائنس نے مجھے اور آپ کو پسٹل تو دے دیا ہے، لیکن اس کو چلانا کہاں ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ مذہب بتائے گا۔ زہر تو حضور کے زمانے میں بھی تھا، لوگ کھاتے بھی تھے، شراب بھی تھی، لیکن یہ نہیں پینی یہ کس نے بتایا؟ یہ مذہب نے بتایا ہے، یہ شریعت نے بتایا ہے۔ جب تک شریعت ہمارے گھروں میں نہیں آئے گی ہماری بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور پھر اگلی حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانی کرو، اور کسی چیز کو دینے سے منع کرنا اور کسی چیز کو مانگنا بھی جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جس کے تم مستحق نہیں ہو، جو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے کسی بات کی، تم اپنے لیے مانگتے ہو، تمہیں عادت پڑ گئی ہے، فرمایا یہ مانگنا بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور تمہارا فضول بحثوں میں پڑنا، اس جملے کو اپنے پلے باندھ لیں۔ آج لوگ اپنے دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو گفتگو کیا ہوتی ہے؟ بھئی اللہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کارہا ناپسند کیا ہے لکم تمہارے لیے قیل وقال، لا یعنی قسم کی گفتگو، تم کھیل تاش رہے ہو، باتیں دین کی کر رہے ہو، پی ہوئی تم نے شراب ہے، ڈسکس تم اللہ کی توحید اور رسالت کو کرتے ہو۔ یہ وہ بیماری ہے جو آج کے معاشرے میں دار آئی ہے۔ میٹنگز کسی ڈپارٹمنٹ کی ہو رہی ہوتی ہیں، کل مجھے ایک دوست نے فون کیا اسی کینال ویو سے ہی، وہ کہتے ہیں جی ہماری میٹنگ چل رہی تھی، وہ گزٹڈ آفیسر ہیں 18-19 میں، کہتے ہیں ہمارے آفیسرز کی میٹنگ تھی تو میٹنگ ڈپارٹمنٹل تھی، لیکن ساری میٹنگ ہماری اس پہ صرف ہو گئی کہ جی 6 کلمے کہاں سے آئے ہیں، ان کا اسلام میں تصور ہی کوئی نہیں ہے، یہ مولویوں نے بنا دیے۔ تو یہ گفتگو کرنے والی نہیں ہے، کلمے کہاں سے آئے؟ جب میں اور آپ قرآن اور سنت کو سمجھنے سے عاجز آ گئے، نہیں پڑھ سکتے، آج بھی نہیں پڑھ سکتے، تو علماء نے، درد رکھنے والے لوگوں نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کو کوئی زبانی کلامی اسلام کے کلمے تو پڑھا دو جو پورے قرآن کا ایبسٹریکٹ اور خلاصہ ہیں۔ تو پھر کہا گیا پہلا کلمہ طیب مانا پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اب کیا قرآن میں نہیں لکھا ہوا؟ آپ آیت الکرسی پڑھے تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ اور کیا محمد الرسول اللہ قرآن کے اندر لفظ موجود نہیں ہے؟ ایگزیکٹ یہ جملہ موجود ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، تمہارے لیے حرام ہے، کارہا کے الفاظ ہیں کہ تم کیلو کال میں لگے رہو، فضول بحثوں میں پڑے رہو اور کثرت سوال کرتے رہو اور مال کو ضائع کرتے رہو۔ اللہ نے یہ ناپسند کیا ہے۔ مال کہاں ضائع ہوتا ہے؟ اب وہ بو کاٹا کا ایک تصور پھر ہمارے معاشرے میں آنے لگ گیا کہ کیا بسنت وہ بہار ہوگی نہیں ہوگی، اب ویلکم کرنے والے اس کو نکلیں گے، چھتوں پہ منانے والے نکلیں گے۔ اسلام تفریح کا قائل ہے، اسلام لوگوں کو باؤنڈ نہیں کرتا، لیکن ایسی تفریح کہ جس میں لوگوں کی جانے جانے کا خطرہ ہو، اسلام ایسی تفریح کا قائل نہیں ہے۔ آپ بھاگیں دوڑیں، فٹ بال کھیلیں، آپ ہاکی کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، آپ کا سطر اور شرمگاہ ننگی نہ ہو، آپ فزیکلی فٹ ہوں کسی بھی گیم سے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک گیم پہ بیٹھے اور مہینہ گیم پہ بیٹھے رہیں، آپ کمپیوٹر کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ تفریح ایک وقت کے لیے ہے، اللہ نے تمہیں انسان بنا کر تمہیں اور حقوق و فرائض بھی تو دے دیے، لہٰذا میرے بھائی اس سب چیز کو پلے باندھیں کہ فضول بحث میں نہ پڑا جائے کہ 6 کلمے کہاں سے آئے؟ بھائی 6 کلمے قرآن سے آئے ہیں، سائڈ پہ کر دو 6 کلمے، آپ قرآن پڑھ لیں، لیکن قرآن بھی تو کوئی پڑھے، اللہ کے نبی کی حدیث بھی تو کوئی پڑھے۔ اور یہ تیسرا کلمہ تبجید سبحان اللہ والحمدللہ، یہ احادیث مبارکہ میں من و عن موجود ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایگزیکٹ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ لیکن یہاں شاید کوئی راستہ نکالنا چاہتا ہے اپنے کلمے کا جو کہتا ہے 6 کلمے کہاں سے آئے۔ اہل سنت تو 6 کلمے پڑھ رہے ہیں،
کیا بریلوی اہل حدیث دیوبندی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ 6 کے 6 کلمے سارے پڑھتے ہیں، لیکن جس کو 6 کلموں پہ کوئی معاملہ ہے وہ یقیناً کوئی اپنے جملے ایڈ کرنا چاہتا ہے. وہ جملے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، کسی کے بھی آ سکتے ہیں، لہذا کثرت سوال، فضول بحثوں میں پڑھنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. ہاں فضول بحث کیا ہے، پڑھیں بھئی اللہ نے ہمیں نماز دی ہے، روزہ دیا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، گفتگو کریں. لیکن مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور میں بیٹھ کر مشین کے سامنے گفتگو کرتا رہوں کہ یہ اے سی ہے جی، اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں، میں کھول سکتا ہوں، میں اس کو یہ کر سکتا ہوں، میں اس کو کھولوں گا تو یہ ہوگا. فرمایا نہیں، تم اپنا قیمتی وقت ان چیزوں کے اندر ضائع نہ کرو. میں ڈاکٹر کی کسی رائے پہ اپنی رائے کیوں دے سکتا ہوں؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. میں کسی انجینئر کی ماہرانہ رائے پہ اپنی رائے کیوں دوں؟ کیونکہ میں انجینئر نہیں ہوں. لہٰذا یہ ساری چیزیں میرے بھائی اللہ اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی کر دی. اس چیپٹر سے آخری حدیث مبارکہ کہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا گیا الا انبئکم باکبر الکبائر، عرض کیا گیا حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں پہ مطلع نہ کر دوں؟ یہ بات آج کے معاشرے کی نوٹ کرنے والی ہے جو اللہ کے نبی نے اس میں بیان کی ہے. آپ نے فرمایا الا انبئکم، جیسے بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا، اس کے لیے عربی میں جملہ آتا ہے الا، خبردار سن لو. بھئی بڑے بڑے گناہ یہ ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں. اور راوی کہتے ہیں وکانا متکئا، اللہ کے نبی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جب آپ نے یہ دونوں باتیں کی کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرایا جائے یا والدین کی نافرمانی کی جائے. یہ 2 باتیں آپ نے بتائیں جب آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، لیکن آپ تیسری بات کرنے لگے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور. ایک جملہ آپ نے 4 دفعہ ریپیٹ فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یا والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ ہے. اٹھ کے بتایا جھوٹی گواہی دینا ان دونوں گناہوں سے بڑا گناہ ہے. تم کسی عدالت کے باہر بیٹھ جاؤ اور 1000-1500 پہ تم گواہیاں دیتے رہو تو فرمایا یہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بھی زیادہ برا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اور پہلے 2 گناہ آپ نے بتائے ٹیک لگا کر، اور تیسرا گناہ آپ نے بتایا آپ نے ٹیک ختم کر دی اور فرمایا فما زال یقولها حتی قلت لا یسکت. راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ شاید آپ خاموش ہی نہیں ہوں گے، آپ نے اتنی دفعہ جملہ یہ ریپیٹ فرما دیا. تو یہ جھوٹی گواہی سے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی گواہی سے انسانیت دفن ہو جاتی ہے، جھوٹی گواہی سے مقدمے چلتے ہیں اور انسانیت ایک نسل نہیں، دوسری نسل نہیں، تیسری نسل تک بھگتی ہے. سوال اٹھ رہا ہے آپ کی ریاست کے اس معاملے پر کہ چند دن پہلے ایک اخبار میں خبر آئی کہ ایک ایسا فیصلہ بھی ہوا کہ جس کا فیصلہ 100 سال کے بعد ہوا ہے. خبر پڑی ہے کسی نے یہ آج سے چند دن پہلے کہ ایک فیصلہ 100 سال کے بعد آیا ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی نسلیں اس میں گزر گئیں. آج 2018 ہے اور پاکستان 1947 میں بنا تھا. پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو اپنے حقوق بھی نہیں لے سکتے. ہم ایک ایسے نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. لیکن مایوسی نہیں، ہم نے سیکھنا شروع کر دیا. شاید ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، ہم نے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو باتیں بتانی ہیں. ممکن ہے جھوٹی گواہی والے کو کسی نے یہ حدیث بتائی ہی نہ ہو، تو کم از کم یہ 1000 بندہ سن کے لوگوں کو یہ تو کہہ سکتا ہے بھئی اللہ کے نبی جلال میں تھے جب آپ نے فرمایا تھا کہ جھوٹی گواہی نہ دیا کرو. لہذا میرے بھائیو، آج کی جو آنے والی نسل ہے اس کو آپ اور میں تیار کرنے کی ذمہ داری اٹھا لیں تو آنے والا 20 سال کے بعد کا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. میں ایک پیکیج دینے لگا ہوں دوستوں کو. ہمارے بچے گرمیوں کی چھٹیوں میں میٹرک کے امتحانوں کے بعد، ایف اے ایف ایس سی کے امتحانوں کے بعد، بی اے بی ایس سی کے امتحانوں کے بعد فارغ پھرتے ہیں. وہ بچے ہمارے انسٹیٹیوشن اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ انسٹیٹیوشن کیا کرواتے ہیں؟ انگلش لینگویج کے نام پر فیسیں لیتے ہیں، کمپیوٹر سکھانے کے نام پر فیسیں لیتے ہیں، آج چائنیز سکھانے پہ وہ فیسیں لیتے ہیں. لیں، بچوں کو سکل دیں. لیکن میں یہ کہنے لگا ہوں آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، یہ مارچ میں میٹرک کے امتحان شروع ہو رہے ہیں. اب فروری کی آج 2 ہو گئی ہے، مارچ میں بچوں کے امتحان شروع ہیں، بچے فارغ ہونے لگے ہیں. ان کو ہم ضائع نہ کریں. جہاں جہاں کوئی صاحب حیثیت آدمی بیٹھا ہے وہاں کمپیوٹر کورس لانچ کریں، انگلش لینگویج کورس لانچ کریں، چائنیز لینگویج کورس لانچ کریں. لیکن ساتھ کچھ ایسا سسٹم رکھیں کہ ہم بہانے سے بچے کو آدھا گھنٹہ 45 منٹ اللہ کے نبی کا دین بھی پڑھا دیں. اب یہ ایک جگہ پہ تو نہیں ہو سکتا. آپ لوگ جہاں جہاں لاہور میں رہتے ہیں آپ 10 بندے اکٹھے ہو جائیں، 15 بندے اکٹھے ہو جائیں. مثلا ایک انگلش ٹیچر اگر کوئی 15,000 روپے ہم سے فیس مانگتا ہے تو ہم 15 بندے مل کے اس کی فیس دے کے اس کو بلا لیتے ہیں. چائنی والا 15 مانگتا ہے، ہم 15 بندے اور مل کے اس کو پے کر سکتے ہیں.
لیکن ترجمہ قرآن تو ہم انہیں پڑھا سکتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں نے پڑھا سکتے ہیں. ہم زیادہ 90 دن کے کورس میں حد الوسع یہ تو نہیں کہتے کہ ہم انہیں امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ بنا دیں گے، لیکن اس چلتی ہوئی گاڑی کے سفروں میں ہم تھوڑا بہت تو ان کو دے سکتے ہیں. اتفاق کرتے ہیں میری اس بات سے آپ لوگ؟ اس لیے میرے بھائیو جہاں بیٹھے ہیں اس کام کو شروع کریں. اور مایوسی گناہ ہے، مایوسی نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنا کام کرنا ہے. اس لیے لوگ سڑ جوڑ کے بیٹھیں، 15 20 40 50. میں ایک مثال دیتا ہوں، 100 بندے مل جائیں، 1,000 روپیہ سارے دیں، کہیں بھی کسی علاقے میں شروع کر دیں، میں وہاں پر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. ہم انگلش کا ٹیچر رکھ لیں، کمپیوٹر سکھانے کے لیے کوئی محلے کا بندہ تلاش کر لیں، چائنیز کے لیے، تاکہ بچے اسکل بھی سیکھیں لیکن ساتھ ساتھ دین بھی سیکھیں. اس پہ سوچیں. وما علیہ الا البلاغ.